बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान ईद की तरफ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उनका अंबार ईद की छुट्टियों के अंदर छुट्टी नहीं लेगा। ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद होंगे और इसी हवाले से अभी तक हम लोगों को एक्टिविटी नजर आ रही है कि मुल्क में एक जो दहशतगर्दी की लहर आई है, इस लहर का कला कमा कैसे करना है, इसके लिए सबका इकट्ठे होना, मैं बार बार यही बात करती हूं कि बहुत जरूरी है, लाजिम व मलजूम है। लेकिन वजीर आजम साहब ने एक बार दोबारा पैगाम दिया है। इसके साथ ही आपको पता है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ी अजीब गरीब और अजीब सी स्टेटमेंट आई हमारी यहां माइनॉरिटीज की। तो शायद उनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारे माइनॉरिटी सबसे पहले खड़े होंगे। वहां जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, वहां जो मुसलमानों के साथ बुरा हाल हो रहा है, वहां जो हिंदुओं के दलित के साथ हाल हो रहा है, वहां जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हाल हो रहा है, वहां बाकायदा तरावियां नहीं पढ़ने दी जा रही हैं, ताक रातों की इबादत नहीं करने दी जा रही है इंडिया के अंदर। वो हमें बताएंगे कि हमें अपनी माइनॉरिटीज को किस तरह से ट्रीट करना है कि जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, उसके हवाले से कोई सियासत नहीं करता, बल्कि हर लीडर फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी टू नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब खड़े होते हैं अपने माइनॉरिटीज के साथ। लेकिन सिक्योरिटी के मामले पे वजीर आजम ने क्या कहा, जरा वो सुने। दहशतगर्दी खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही, जाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की सोच है। ये बेवफाई है। कुर्बानियों के साथ मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत करे तो ये कौम उस आंख को ढूंढ दे। अब एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ वो दो बड़े सूबे जो कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, बलोचिस्तान है और केपीके है। केपीके के सीएम का इंटरव्यू हुआ रिसेंटली। केपीके की सारी जमातों को इकट्ठा करने के लिए, बिलखुसूस अपोजिशन की सारी जमातों को इकट्ठा करने के लिए एक तगोदो लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले बहुत सारी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन इस टाइम पर JUI एक अहम जमात, मौलाना साहब एक अहम फरीक के तौर पर मौजूद हैं जो कि हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा बैलेंस करके चला करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कुछ अफवाहों की बात कर रहे हैं कि मसला असल में अली अमीन गंडापुर साहब से था, किसको था, सुने जरा। ये बड़ा एक र्यूमर चला रहे थे कि जी पता नहीं मौलाना अली अमीन को मसला होगा मौलाना से। मुझे मौलाना से कोई सियासी खतरा भी नहीं है और ये छोटी सियासत हल्का ये इतनी बड़ा मैटर नहीं करता। जब आप नेशनल लीडर्स में बात कर रहे हो तो ये छोटी मोटी बातें, और फिर अब इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मसले के हल की बात हो रही हो तो मैं अपनी छोटी चीजों को बड़ा माइनर समझता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब एक बहुत ही समझदार सियासतदान है और मौलाना साहब जो है ना, उनका मैं समझता हूँ कि उनका ये है कि दिस साइज ही कैन फिट एनीवेयर। और अभी तो हर हुकूमत का हिस्सा हो रहे हैं सियासी इख्तिलाफात के बावजूद। अब एक तरफ जाहिर सीएम साहब ने कह दिया कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, हम तो हल कर लेंगे, मामला हल करने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन उसके बाद की स्टेटमेंट जो अब मैं आपको सुनाऊंगी उसमें डुअल मीनिंग है, सुने जरा। मौलाना साहब को मैं ऑफर दे चुका हूँ इमरान खान की वजह से कि मौलाना साहब जो है ना, उनके साथ मुझे कोई मसला नहीं है, कोई सियासी इख्तिलाफ वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं उनकी शर्तों में शर्त है ना कि अमीन से मामला हल कर लो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ हल करने के लिए। लेकिन मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे जो खतरनाक चीज है वो क्या है? लोहा। लोहा से खतरनाक चीज क्या है? आग। आग से पावरफुल चीज क्या है? पानी। पानी से पावरफुल चीज क्या है? इंसान। इंसान से क्या ताकतवर चीज है? उसकी मौत। मौत उससे भी ताकतवर है तो खत्म कर देती है। मौत से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका। मौत को भी टाल देता है। लेकिन हमारा मौलवी ऐसे भी हैं जो सदके को भी खा जाते हैं। अब नाम नहीं लिया, लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले नाम ले लिया। कल शेख वकास अकरम साहब से मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए नाम तो उन्होंने नहीं लिया। अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये मिस अंडरस्टूड किस्म की स्टेटमेंट है। लेकिन अब मैंने पूरी स्टेटमेंट चलाई है आपके सामने, अब आप खुद अंडरस्टैंड करें कि ये स्टेटमेंट असल में है क्या। और इस हवाले से JUI का बड़ा सख्त रद्द अमल आया था और वो जो सख्त रद्द अमल था वो लाइक इट वॉज गोइंग टू थॉ दी आइस, मतलब आइस ब्रेक होने वाली थी JUI और PTI के दरमियान। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर वो जो तानाजनी वाला मामला या लफ्जी बौछाड़ वाला मामला वो स्टार्ट हो चुका है। वेयर इज इट गोइंग टू एंड, ये सवाल है। मेरे मेहमानान जो मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया अफनान साहब आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब JUI से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपने भी ज्वाइन किया, सो प्लेजर हैविंग यू। कामरान साहब आपसे जरा आगाज करते हैं। कल शेख वकास अकरम साहब फरमा रहे थे कि ये मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट है, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनकर मिसअंडरस्टैंड क्यों कर ली कामरान साहब?
بات یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ہمارے نا، تو بات بننے لگتی ہے، پھر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی جو ہے پھر اس سے ظاہر ہے جب آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے تو اس کا جواب بھی کسی کی طرف سے آ جائے گا، پھر دونوں طرف سے جو ہے فائرنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے ان کے دوستوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ان کے اپنے باقی کارکنز پہ جو ہے نا وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور وہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی کرتے ہیں حرکتیں، اور بعض اوقات میرا لگتا ہے ایسا ہے کہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کر دی گئی. بہت معاملات نزدیک آنے لگتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں جس میں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا بات ابھی نزدیک آئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کی خواہش نہیں ہے یا ان کی میجارٹی کی یا ان میں سے کچھ دوستوں کی خواہش نہیں ہے تو نہ آئے نزدیک، بالکل کوئی ایسی کوئی اس میں کوئی مجبوری تو ان کی بھی نہیں ہے نا. کامران صاحب، یہ قربتوں کے اندر کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ لوگ بھی کوئی صدقہ شدقہ دیں، یہ قربتیں آئیں تاکہ ہم تو ان کے بقول صدقہ کھا جانے والے ہیں نا. اچھا، وہ انہوں نے نام نہیں لیا ویسے آپ کا نام نہیں لیا. کوئی مولوی بھی جو ہے وہ مولانا کا وہ مولوی ہے. اچھا، مولوی جہاں پہ بھی ہوگا وہ مولوی مولانا صاحب کا ہوگا. یہ آپ مجھے خبر دے رہے ہیں یا یہ آپ ان کی بات کی تشریح کر رہے ہیں؟ میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. مجھے جو میسجز آئے، مجھے جو لاسٹ کل تک بھی جو وائبز آئی ہیں وہ بڑی اچھی آئی تھی، اور میں سے کسی دوست نے رابطہ کر کے اور بڑے ہم آگے بڑھے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اس طرح کی وہ آ جاتی ہے. پھر ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی کوئی سخت بات ہو جاتی ہے، مگر ہماری طرف جو سخت بات ہوتی ہے وہ جواب میں ہوتی ہے. ہم خود جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود کوئی ایسی بات نہ کریں، تو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ جو سخت باتیں ہیں ان سے قطع نظر اصل میں نرمی ہے؟ یہ باتیں صرف سخت ہو رہی ہیں، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے جو ڈیمانڈز کی تھی ان کے جواب کیا آئے پھر؟ ایسا ہے کہ جو ہماری جو ریزرویشنز تھی اس کے جواب میں جو میری موجودگی میں ان کی طرف سے ایک دوست نے کہا تھا کہ جی ہمیں جو میسج ملا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ جی ساری ٹھیک ہے باتیں، اٹس اوکے. میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ پھر جو کچھ میں نے آپ کو کہا تھا وہ جو ہے ان رائٹنگ جو میں نے، کیونکہ آپ نوٹس لے رہے تھے، آپ نے نوٹس لیے ہیں تو وہ بھی بھجوا دیجیے اور اس کو بھی بھجوا دیجیے. پھر اس کے بعد معاملہ رکا ہوا ہے، وہیں پہ رکا ہوا ہے. اچھا، آگے نہیں بڑی بات. اچھا، تب تک تو آپ نہیں بتا رہے تھے. کل ایک پازیٹیو بات ہوئی، ایک پازیٹیو بات کسی دوست نے کی، میں نے ان کے ساتھ کی. میں چونکہ کوئٹہ آ گیا ہوں، مولانا صاحب خود ڈی اے خان چلے گئے، تو پھر پازیٹیو بات جو ہے نا وہ مولانا صاحب تک وہ ابھی تک شاید نہیں پہنچی، مگر پھر جو ہے نا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ. تو پھر میں تو یہ صرف کہوں گا کہ اگر کوئی دوست مطلب پارٹی کے اندر کوئی آپ کی صلاح نہیں ہے تو پھر اس ایکسرسائز کو جو ہے نا نہ کریں. لیکن کامران صاحب، وہ علی امین گنڈا پور صاحب فرما تو رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کی خاطر میں دوستی کرنے کو تیار ہوں، ہلکے کی سیاست چھوٹی چیز ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ ہم نے ہلکے کی سیاست کی نہیں ہے، ہم کو ہلکے کی سیاست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ملک کی سیاست کرتے ہیں، ہم ملک سے زیادہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. سو کامران صاحب، بیفور آئی گو ٹو ہمایوں صاحب اینڈ عفنان صاحب، مجھے آج یہ بتا ہی دیں، کیونکہ انہوں نے ہلکے کی سیاست کی بات کی ہے تو اس سے ایک شائبہ یہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ نے یہ وجہ یا یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ ہلکے کے اندر مولانا صاحب کو زیادہ جگہ دی جائے، سپیس دی جائے، اس سے شائبہ ہے. اب آپ بتا دیں کہ آپ کی شرائط کیا تھی. اس کے اوپر میری کھچائی ہو گئی تھی، مجھے بلایا گیا اسپیشلی مولانا نے کہ آپ نے کوئی ڈی آئی خان کی بات کی. میں نے کہا نہیں، اگر میں کوئٹہ کی کوئی بات ہوتی تو میں کر لیتا، شاید میرا مطلب اس میں کوئی لگا ہوا ہوتا تو میں وہ اپنے سے کر دیتا. ڈی آئی خان کا میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے جو ہے نا ڈی آئی خان کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا میری بات کروا دیجیے، جس سے بھی جو اس وقت لوگ بیٹھے تھے، اور ابھی آمنے سامنے ہو جاتی ہے بات. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو، ختم کرو اس بات کو. تو ہم وہ ایک بات ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک اگلی بات نکل آتی ہے، تو ہم پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر صلاح نہیں بن رہی تو نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے، آگے چلیے، آگے چلتے ہیں. آپ اپنے طور پہ تحریک چلائیے، ہم اپنے طور پہ تحریک چلاتے ہیں، پھر دیکھیں گے آگے. چلیں کامران صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ میں نے ایک اور امپورٹنٹ کوسچن آپ کے سامنے رکھنا ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی پارٹی کے اندر آپ لوگ نہیں یہ ڈیسائیڈ کر سک رہے کہ آپ نے جے یو آئی کے ساتھ چلنا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ چلنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور ان کو امام ماننا ہے یا نہیں ماننا، تو پھر آپ ایک ہی باری میں اس کو اللہ حافظ کہہ دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں دو چیزیں ہیں. امام ماننا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. سیاست میں, you know what I mean. نہیں, ایون سیاست میں بھی امام ماننا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. ان کو ایز این ایلا لے کر جانا آن ون پرٹیکولر کاز از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مولانا صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں, میں تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوں. کامران صاحب بھی بہت سینئر ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں. میرے خیال میں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نو ریسپانس از اے ریسپانس اینڈ اٹس اے ویری پاورفل ون. ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ نو ریسپانس کس طرف سے آ رہا ہے؟ مجھے تو جے یو آئی کی طرف سے بھی ریسپانس نظر آ رہا ہے. میں بات, میرا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ بعض لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے, تو اس کو ریسپانس میں اگر آپ خاموش رہے تو وہ خاموشی آپ کے سب سے بڑا ریسپانس ہوتا ہے. تو آپ جے یو آئی کو کہہ رہے ہیں چپ, خاموش, بولنا نہیں ہے. نہیں, میں جے یو آئی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی شخص ایک ایسا ریسپانس دیتا ہے جو اس کو نہیں دینا چاہیے تو یہ چپ رہے, تو پھر اس میں اگر آپ خاموش رہیں گے تو وہ زیادہ سخت ریسپانس ہوگا ایز اپوز ٹو آپ اس کو ریسپانس. یہی بات آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے کیا کہا ہے کہ اس کو ریسپانس نہیں دینا چاہیے. کیوں دیا؟ واٹ ڈز دیٹ؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کیوں دیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرا لیڈر عمران خان مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے جے یو آئی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. میری نظر میں اٹ ول بی اے کرمنل افینس اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں جو جے یو آئی کے خلاف جا رہی ہے. اوکے, میرے لحاظ سے اٹ ول بی اے کرمنل افینس. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا, وہ جو فارورڈ بلاک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دو بڑی مختلف تھاٹس ہوں اور ان تھاٹس کی وجہ سے جے یو آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے ہوں کچھ لوگ اور کچھ چلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے, ایک ہماری ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, جیسے پیپلز پارٹی اور ویسے ان دونوں کی بھی ہسٹری ہے. پیپلز پارٹی کی وہ چل رہے ہیں, نہیں وہ چل نہیں رہے, ان کو تو چلایا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی کبھی. اب دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب ایک جگہ پہ 8 جولائی 2024 کو 6 کینالوں کا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر آگے کہتے ہیں نہیں, اور اب ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہماری وجہ سے آپ ہیں, یہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے آپ ہیں. یہ اپنے چلتا رہے گا. پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا تھا چولستان والی کے, ہاں ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. گرین انیشیٹو کا وہ ہوا تھا, ان کی صدارت میں ہوا تھا. میں ڈیٹ بتا رہا ہوں 8 جولائی 2024 کو یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوا تھا, اینڈ ہی واز پریسائڈنگ, ہی واز گیون آل دا بریفنگ اینڈ ہی سائنڈ اٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے آ جاتے ہیں. تو میرے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کامران صاحب سے کہہ اوور آل, اگر ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ ہلکے کی سیاست نہیں کر کے ملک کی سیاست کرتے ہیں, جب ہم ملک کی سیاست کرتے ہیں, جب آپ کسی بڑے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, چھوٹی تکلیفوں کو, چھوٹے کانٹوں کو, چھوٹے راستے کی چیزوں کو آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگنور کیوں نہیں کر دیتے علی مین گنڈا پور صاحب, یا جو بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کر دینا اگنور. اب خان صاحب نے بول دیا تو مان لے. دیکھیں ایک بار, اچھا اس میں کسی حد تک آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم گیونگ اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ, بٹ کسی حد تک وہاں پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ مطلب مولانا صاحب وہی اسی دیکھیں اس حلقے سے الیکٹ ہو کر آپ یا پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا, یا کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, حلقے کی سیاست تو جو الیکٹیبل سیاست ہے وہ حلقے کی سیاست ہے. کامران صاحب نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے بلا کر کہا کہ ڈی آئی خان کی بات, اس سے یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا بھی سیاست دان ہو نا, اس نے حلقے کی سیاست کرنی ہے. ہاں جیسے مولانا صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, یا بلاول بھٹو, یا میاں نواز شریف, شہباز شریف, یہ لوگ بعض دفعہ ان کے لیے ایک ہلکا پرابلم نہیں ہوتا, یہ کسی بھی اپنے اسٹرانگ جگہ سے جا کے جیت سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرے لیے یا میرے جیسے بندے کے لیے کسی ایک جگہ سے جیتنا مشکل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب کے لیے وہ ہلکا میرے لیے نہیں, وہ بھی نیشنل لیڈر ہے نا. ایگزیکٹلی نا, ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. مولانا صاحب کے لیے, علی امین صاحب کے لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہو ایز اپوز ٹو مولانا صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بعض چیزوں میں اگنور کر کے آگے جائیں گے تو فار دا لارجر کاز آئی تھنک وہ زیادہ بہتر. میں لارجر کاز کے بارے میں پوچھوں گی کیونکہ عید کے بعد کیا ہونا ہے, I have to ask you as well. عفنان صاحب, میں اب آپ سے ان کی
تگو دو یا آپس کی چپکلش کا کیا پوچھوں، آپ کے تو اپنے حالات خراب ہیں. حکومت کے اندر بھی انہوں نے صحیح اشارہ کیا ہے، کنالز کے اوپر مسئلہ بن رہا ہے اور آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ حافظی قریب ہو سکتی ہے کنالز کے ایشو پہ. تو ان کا ایشو تو آپ کیا ایکسپلوئٹ کریں گے، آپ اپنا سالو کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے جو مشورے دیے ہیں وہ سارے کے سارے مشورے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دے دیے ہیں، اور کہ وہ سیٹ بھی چھوڑ دیں، وہ آگے سے جواب بھی نہ دیں. پیپلز پارٹی کو دے دیں مشورے. کمال. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا اس کے اوپر ایک پوری، اگر آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر نیوز آئٹمز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر اپروولز ہیں. ایم آئی وٹنسنگ کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کسی بات پر متفق ہے؟ نہیں، فیکٹ مطلب یہ فیکٹ ہے نا، یہ متفق. لیکن ایسا آپ بھی چاہتے ہیں ویسے کنالز بنے؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر آپ مجھ سے انڈیپینڈنٹلی پوچھیں، بذات سینیٹر ہمایوں، بذات پاکستانی سینیٹر ہمایوں ہو انڈرسٹینڈز کا کیا ہے، اس جگہ پہ کینالز بننے چاہیے. ہاں کینال بننے کا طریقہ کار میں چینجز آ سکتی ہیں، لیکن یہ جس لیے کینال بنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں مشورہ نہیں ہوا، اس میں لارجر ڈیبیٹ نہیں ہوئی. چلیں جی عفنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا پانی کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ کنالز ہو یا ڈیمز ہو، وہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمام صوبے جو ہیں اس کے اوپر ایگری نہ کر دیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی اپروول دی ہے، اس کے پورا نیوز آئٹم موجود ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام صوبے جو ہیں اس کی فنڈنگ کو انشور کریں. تو اب اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا سٹانس چینج کرتی ہے، اور تو ظاہر ہے اس کو پھر ہمیں معاملے کو بیٹھ کے کیسے کر رہے ہیں ابھی آپ؟ ہاں جی صاحب کیسے کیٹر کریں گے؟ اب تو معاملہ ٹھن گیا ہے نا. مجھے تو رانا صاحب نے بتایا تھا ایک افطاری ہوگی اور ایک افطاری بنا لیں. یہ دیکھیں بات یہ اس طرح کا، مثال کے طور پہ کالا باغ ڈیم لے لیں کہ حالانکہ اس پہ کتنا پریشر تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش پھنس گئے پھر ہم نہیں، لیکن وہ نہیں بنا. تو یہ اگر اس کے اوپر تمام وفاق کی اکائیاں اکٹھی نہیں ہوں گی تو اس وقت تک یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا. یہ ضرور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر لی جائے، ان کو آن بورڈ کر لیا جائے، تو پھر ہو سکتا ہے والا کام. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ آن بورڈ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ وہ تو بات چیت کریں گے، کاؤنسل آف کامرس کے اوپر ہوگا، اس کے بعد دیکھیں اس کی سی سی آئی کی اپروول ہوگی، اس کے بعد ایسے تو نہیں ہے پروجیکٹ ہوگا. تو وہ اب ذرا تھوڑے سیاست کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی تو آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹف چل رہی ہے. مولانا صاحب کی آپ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بڑی عزت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ آپ کے اوپر اچھی خاصی تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ غلط بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے، پتہ نہیں کیسے بیٹھ گئے آپ لوگ. وہ آپ کو بھی فارم 47 کا کہتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کریں اس ٹائم پر جب ان لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے؟ دیکھیں ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ مولانا فضل خواہش کی بات نہ کریں نا نہیں، وہ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود گئے ان کے گھر، اور ان کی خواہش بھی تھی، اور ظاہر ان کی خواہش کیا تھی، پوری پارٹی کی خواہش تھی. تو وہ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا وہ حصہ بنے اور وہ ہمارے ساتھ چلے. اس کے اوپر ہماری اس خواہش کے اوپر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والے. دیکھیں ہمارے تو پرانے اتحادی ہیں اور بہت دفعہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ان کا رہ چکا ہے، پرانا گزر گیا عفنان صاحب. لیکن وہ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے نا، ایک ہمارا ان کا تعلق رہا ہے. ہم نے ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں ہم نے پی ڈی ایم وہ اتار چڑھاؤ تو سیاست کا حصہ ہے. سیاست کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا. ابھی کوئی کانٹیکٹ ہے مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ؟ بالکل ہے جی، بالکل. ہمارے تو کولیگ ہیں بہت سارے. اور نہیں ایسا کانٹیکٹ نہیں جو ذاتی کانٹیکٹ ہو، ایسا کانٹیکٹ جو اس حوالے سے ہو. وہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے، ابھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے. اور ظاہر ہے ہم ہماری ضرور. کیا میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی سے بات اس لیے نہیں بن رہی کہ حکومت سے بھی بات چل رہی ہے؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی آپس کی جو ہسٹری ہے نا وہ ان کے آڑے آ رہی ہے. اور پھر وہ جو بار بار کوئی نہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ سارا جو کیا کرایا ہوتا ہے وہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اس ٹائم پر نالائکی کے ساتھ چل رہے ہیں. نہیں، ہمارا کمال جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ نہ کرنا بھی کمال ہوتا ہے. تو ہمارا اس وقت یہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ایک معاملہ نہیں ہو رہا ہم جا کے ہمیں نہیں چل رہا تو ٹھیک ہے. آپ سینیٹر ہمایوں والی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ کچھ نہ بولنا بھی ایک پالیسی ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے، یہ وہ والی بات کر رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں خاموش رہ جانا بعض دفعہ زیادہ سخت جواب ہوتا ہے. کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کہتے وہ بھی کمال کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے لیے؟ گنڈا پر صاحب ہے نا، خاموش رہ جانا. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں مولانا صاحب کا اگر آپ سٹانس کریں، اور میرے خیال میں اگر کامران مرتضی صاحب ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، مولانا صاحب کو جو اصل دھچکا پڑا ہے وہ ان لوگوں سے پڑا، اپنے دوستوں سے پڑا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں کامران صاحب، واقعی میں آپ کو اصل دھچکا
अफनान साहब की जमात से पढ़े हैं, इसलिए आप पीटीआई का रुख कर रहे हैं? नहीं, वो पीटीआई का रुख नहीं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने इनको धोखा दिया है। कट टू साइज वाली बात तो है ना। अच्छा, कट टू साइज जो है वो किसी ने कोट एंड कोट है ना ये किसी ने कहा था, बात पहुंच गई। अच्छा, किसने कहा था कामरान साहब? किसी ने कहा था। मैं कभी कभी जो है ना जानबूझ के कह देता हूँ जिसने कहा था, पर उस तक पहुंच जाती है ये बात। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब कट टू साइज की बात जो आप कर रहे हैं, वो कट टू साइज तो केपीके में हुआ है ना कामरान साहब? बलूचिस्तान में भी हुआ है। बलूचिस्तान में भी हुआ है। चले, तो केपीके में किसकी फेवर में कट टू साइज हुए हैं आप? वो भी एक इशू है, वो भी इशू है एक, यकीनन उसमें इशू है। और उसके साथ एक और जो मामला इंसल्टिंग था, जिसको हम जो है अक्सर जो है वो कहते हैं, ये सारी जितनी तारीख जिसको लेके चले थे, मौलाना साहब लेके चले थे, इसको उठाया, मौलाना साहब ने उठाया। उसके बाद जब सीट्स एडजस्टमेंट की बात हुई तो हमने कहा कि पंजाब में आगे से जवाब हमको ये मिला कि 1, 2, 3 सीटें तो वो आपको दे देते हैं, मगर आपको जो ना हमारे निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये भी कहा गया। तो ये उससे भी ज्यादा इंसल्टिंग बात थी। तो ये सारी बातें जो है ना वो यकीनन हमें याद हैं। भले हम बिल्कुल अकेले रह जाएं, भले हम जो है ना वो अपने तौर पे जो है ना वो जदोजहद करें। कामरान साहब, आप ये कमिट कर रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे? हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, मगर ये बिल्कुल तय है इस बात पे कि हुकूमत के साथ ना सूबाई हुकूमतों में जाएंगे, ना कौमी ना मरकज में जाएंगे। इस सेटअप में कम अज कम जिसकी असेंबलियां जो है ना उसके ऊपर हमने उंगलियां उठाई हुई हैं, उसमें नहीं जाएंगे। ये जमात की तयशुदा पॉलिसी है। वैसे अदरवाइज मेरी हैसियत नहीं है कि ये कमिटमेंट मैं कर सकूं, मगर ये जमात ने तय कर लिया। ओके, सो कामरान साहब, अभी इस टाइम पर क्या जमात ने पीटीआई के हवाले से कुछ तय किया है? क्योंकि मौलाना साहब का तकरीबन हफ्ता पहले वाला जो इंटरव्यू था उसके अंदर उनकी बातों से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि शायद कुछ बन जाएगा। तो कोई इम्कानात कितने % तक कमी है पीटीआई के साथ चलने के? परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, मगर बाज औकात हम बहुत नजदीक आ गए होते हैं और फिर उसमें जो है ना फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो कोई पत्थर फेंकता है, वो फिर इफ्ताश आ जाता है। और फिर वो चूंकि मैं इनके साथ उस कमेटी में मैं हूं जिसमें जो बातचीत करनी होती है, फिर वो जो क्लिप्स हैं वो मेरे साथ शेयर होते हैं फिर कि जी इन्होंने आज पर ये कह दिया। सही। तो किसी चीज पे मैं पानी डाल लेता हूँ, किसी चीज पे फिर तो ये पत्थर ने खराश लगाई है कामरान साहब, या पत्थर ने अच्छी खासी चोट लगाई है? नहीं, वो पानी में इर्ताश आ जाता है। मैं इर्ताश कह रहा था, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो फिर इर्ताश और फिर उसके बाद लहरें जो है ना वो हुमायूं साहब कहने सिर्फ छींटे हैं, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, छींटों के साथ वो लहरें भी हैं। तो वो बहरहाल स्टिल जो है ना मैं होपफुल हूँ मैं वापस आऊँ मौलाना साहब भी वापस आए तो शायद जो है ना वो कोई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई मामला को आगे लेके चला जा सके। मरवत साहब फरमाते हैं, मेरे अपने सूबे के हालात पर मरवत साहब फरमाते हैं कामरान साहब के पॉसिबल ही नहीं है कि जेयूआई पीटीआई के साथ चले, को मामला कॉम्युनैलिटीज की तरफ है ही नहीं। हो भी सकता है मगर नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है और मौलाना जो है वो बहुत चीजों को मुमकिन बना भी देते हैं। चले, ये मैं मुमकिन और नामुमकिन की जो गेम है इसको बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जोड़ तोड़ जो चल रही है, ये तोड़ तोड़ तो नहीं हो जाएगी, जोड़ कब होगा हुमायूं साहब? ईद के बाद। देखिए मैं अगर आप मुझसे पूछे ना, आप ओवरऑल देखें, इस तरह होता है, लेट्स से मैं बेसिकली बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स में ग्राफ को देखता हूं, ओवरऑल ग्राफ का रुख क्या है। लेट्स से यूं जा रहा है, नीचे डिप किया, ऊपर गया, स्पाइक किया, फिर नीचे आया, लेकिन ओवरऑल उसका ट्रेंड क्या है। तो अगर मैं ये देखूं कि, और कामरान साहब से आप इसके पूछ लेना, अगर मैं देखूं कि आज से साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई कहां खड़ी थी और आज कहां खड़ी है, तो इट्स अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड। अगर आप उस ग्राफ अगर मैं उसको एक्सट्रापोलेट करता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगले अच्छा, इसमें ये याद रखिए, इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो क्वेटा में हो रहा है, जो मेंगल साहब के साथ वो जिस तरीके से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं,
یہ آہستہ آہستہ چیزیں نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیکیٹرز ہوتی ہیں. ڈفرنٹ تھنگز ہمایوں صاحب. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دہشت گردوں کی لاشیں لینا چاہ رہے تھے. آپ لوگ کچھ اور بات کریں، آپ لوگ انتخابات کی بات کریں، اور مولانا صاحب اس سے بھی کچھ اور بات کر رہے ہیں. سارے فارم 47 والے دیکھیں، مینگل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت وہ دوسری بات بھی کر رہے ہیں. دوسری بات میں اس وقت ان کا زور اس پہ زیادہ ہے، لیکن کیوں ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ویسے دیکھیں جو بھی ہے نا ان کے صوبے کے، ان کے ساتھ وہ جو بھی کامران صاحب کے بھی صوبہ ہے، وہ وہیں کوئٹہ میں بیٹھے ہیں. کامران صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، کامران صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں جو مینگل صاحب بات کر رہے ہیں. کامران صاحب ہیز اے ڈفرنٹ پوائنٹ. خیر ان سے بات کریں، ٹھیک ہے نا، وہ کر لیں گے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں جب ایکسٹراپولیٹ کرتا ہوں، اس کو آگے گراف کو پروجیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم، میری نظر میں اگر مولانا صاحب، چونکہ عمران خان جیل میں، اگر مولانا صاحب ایک سٹیپ فردر لے کے ڈائریکٹ ان ٹچ چلے جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ، 2-3 چیزوں کو سیٹل کر کے جیل میں ملاقات ہو جائے. کئی ملاقات جیل میں ہی ہو سکتی ہے. عمران خان کو تو یہ لوگ باہر نکالیں گے نہیں، لیکن مولانا صاحب اگر جیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا چائنیز وسپرنگ والی بات ہوتی ہے کہ میں بات کیسے کروں، آپ سمجھ کیا رہی ہیں، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ اکثر اوقات وہ ایکس اور وائی ایکسس کے اوپر جو گراف جا رہا ہوتا ہے، وہ ایکس اور وائی ایکسس دھڑم تختہ ہو جاتا ہے جب کوئی بات اس طرح کی ہو جاتی ہے. دیکھیں نمبرز کینٹ بی رانگ، بٹ آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے، افنان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، لیکن کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جیل چلے جائیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں تو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا والی بات ہی ختم ہو جائے گی. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ ماضی میں ایک چیز ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی، اس وقت بھی انسیڈنٹلی میں ہی کمیٹی کو اس طرف JAY کی طرف سے تھا، اور ہم نے آپس میں ایک بات کی تھی. دوسری طرف کے نام میں بتا سکتا ہوں، مگر میرا خیال ہے بتانا جو غلط فہمی کو جو ہے اس وقت جنم دے گا. مگر یہ ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اپنی قیادتوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رابطہ جو ہے بذریعہ جو ہے جو مولانا صاحب کا نامی نہیں ہے، اس کے ذریعے جو ہے خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ استوار کر لیتے ہیں. کبھی کوئی وہ کسی طرح کی وائبز آتی ہیں، کبھی کسی اور طرح کی وائبز آتی ہیں، تو یہ تجویز جو ہے ہماری طرف سے، ان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی شخص جو بھی مولانا صاحب کا نامی نہیں ہو، اس کا جو ہے ڈیالہ سے رابطہ کوئی براہ راست جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، تاکہ وہاں تک جو بات پہنچے وہ درست بات پہنچے اور کوئی ایسی بات نہ ہو. کامران صاحب آپ لوگوں کا سلسلہ بھی وائبز اونلی پہ چل رہا ہے، مطلب ایسے ہی ہے، مگر وہ پھر یہ تجویز بھی پھر پتہ نہیں کہاں پہ ڈراپ ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ آ گیا، بہت لمبا وقفہ آ گیا PTI کی طرف سے، اور وہ پھر بات تحلیل ہو. لیکن مولانا صاحب نہیں جا رہے جیل، دیٹس فور شور. اس میں دیکھیے اس پہ کوئی ایسی کوئی اگر فرض کر لیں کہ اس کو ایک اور طرح سے اینگل سے لیتے ہیں، یہ تو ہمارے اور ان کے اتحاد کی بات ہے نا، اس پہ مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے ذاتی طور پہ. مگر فرض کر لیجئے جہاں پہ قومی مسئلہ آ جائے، فرض کر لیں کہ کوئی یہ دہشت گردی والا مسئلہ ہے، فرض کر لیجئے جو ملک کے حالات ہیں یہ والا مسئلہ ہے، اور اگر اس طرح کے مسئلے میں ریاست کی کنسنٹ بھی ہو، حکومت کی کنسنٹ بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ مولانا یہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے چلا جائے جا کے ان سے بات. دس از ویری امپورٹنٹ. میرا خیال، میں اپنا خیال ایک ظاہر کر رہا ہوں کہ مولانا اس ایکسٹینڈ تک پاکستان کے لیے جانے کے لیے بالکل تیار ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت حالات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہیں، اتنے خراب کہ اس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے. ہم کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ حالات کیسے. ابھی کامران صاحب آپ کے آس پاس کلات میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اس کے اندر 6 دہشت گردوں کو مار دیا ہے. سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس ٹائم پر فل انگیجڈ ہیں دہشت گردوں میں، اور اس ٹائم پر افنان صاحب آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. حکومت کے اندر صرف کرسی پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، آپ کی ذمہ داری بڑے بھائی والی بن جاتی ہے کہ آپ سب کو، ایون جو چھوٹا ناراض بھائی بھی ہے یا بڑا ناراض بھائی بھی ہے، اس کو بھی منائیں. اس ٹائم پر مولانا صاحب کی جماعت سے ایک ذمہ دار شخص کامران مرتضی صاحب کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر عمران خان صاحب سے ملنا بھی پڑا تو وہ ملیں گے. تو یہ اپرچونٹی اویل کریں افنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کی اپنی مشاورت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام ہوگا وہ کسی قانون کے دائرے میں رہ کے ہی ہو سکتا ہے نا، اس قانون کے دائرے سے تو ہم باہر نہیں آ سکتے. ملاقات میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں
نہیں لوگوں کی خواہش یہ بھی ہے نا کہ ان کو باہر لا کے کیا کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی نہیں، تو وہ بات نہیں ہو رہی نا عفنان صاحب. ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کی ملاقات جیل میں کروائی جائے. ٹھیک ہے، وہ مان رہے ہیں کہ ان کو تو جیل سے باہر نکالنا نہیں. آپ نے ہمایوں صاحب نے کہا پہلے ٹھیک ہے، وہ اب اس کا بھی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ معین ہوتا ہے جس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ بات آپ کو تب کیوں نہیں یاد آئی جب 24 نومبر پہ سنجانی والے معاملے پہ ملاقات کرنی تھی؟ تب وہ ایک دن معین تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے تو آپ نے واٹ از مور ایکسٹراڈنری دین دہشت گردی؟ دیکھیں میری گزارش سن لیں. سیکورٹی نہیں، وہ پھر تو آپ اس طرح کریں انہیں باہر لا کے بٹھا دیتے ہیں. نہیں، آپ بٹھائیں اور یہاں ان کو دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے آئے جائے، ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ سنجانی والا ایشو 24 نومبر واز مور امپورٹنٹ دین دہشت گردی؟ دیکھیں میں یہ اورنجز اینڈ ایپلز ہیں، اس کو آپ نہ کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں. یہ انالوجی ملاقات کی ضرور بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کسی جو بندہ اندر بیٹھا ہے اس کی خواہشات کے اوپر معاملات نہیں چلا سکتے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو نے بھی والی بات کہی ہے کہ میں جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہوں کہ سالسی کی اگر کوئی سالسی ہو سکتی ہے، کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پہلا سٹیپ تو آپ کو لینا پڑے گا نا. آپ ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب پہلے بہت دفعہ سٹیپ لے چکے ہیں ہماری طرف سے. نہیں ہماری طرف سے بہت دفعہ لے لیا گیا. ہم نے چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی، فلور آف دا پارلیمنٹ ایز اپوزیشن لیڈر پرائم منسٹر صاحب نے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ والی بات ہو چکی ہے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جواب آئے گا تو پھر ہم اس کو یا کوئی سالسی کرے گا. آپ سوال پوچھیں گے تو وہ سالسی کرنے کے لیے ہو گیا نا معاملہ. وہ سالسی کرے. بلاول بھٹو سے بات ہو گئی ہے کہ آپ سالسی شروع کریں؟ نہیں، وہ بات تو وہ تو ان سے بات کیا ہونی، وہ تو اتنے سینئر کہتے ہیں کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اگر وہ سمجھتے ہیں سالسی کریں تو وہ کریں بالکل. آپ نے آفر پہ ریسپانس دیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھیں گے یہ بیک اینڈ فورتھ نہیں چلتا. اگر وہ سالسی کر کے کسی ایک معاملے کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتے تو ہمیں بتائیں گے. سالسی کے لیے دونوں فریقین کو ماننا ہوتا ہے نا. ابھی کامران صاحب نے بھی جو بولا ہے ہمارے پاس کوئی چیز لے کے آئیں گے اور وہ قابل قبول ہوگی جیل مینول اور پاکستانی قانون کے مطابق تو ضرور اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کیا. اچھا، یہ ویسے گورننس کا ایشو بن جاتا ہے نا، سیکیورٹی کا ایشو گورننس کا ایشو بن جاتا ہے. ان لوگوں کو تو مزے ہیں کہ آپ لوگوں کی گورننس میں اگر جو ایشوز اس طرح کے دہشت گردی والے ہو رہے ہیں تو یہ کہہ سکیں گے دیکھا حکومت ناکام ہے، حکومت نالائق تھی اس لیے یہ ایشو ہے. یہ کردار تو آپ نے ادا کرنا نا کہ ریچ آؤٹ کریں، مولانا صاحب کو بھی کریں. مولانا صاحب کی بات اس ٹائم پر پی ٹی آئی سن رہی ہے، بلاول صاحب کو بھی کریں، ان کی بات آپ سن رہے ہیں. دونوں کو تو ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں. کیا آپ ملے جا کے خان صاحب سے؟ ہمارے جو ہے وہ نہیں دیکھیں یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ضرور بات چیت میں آئی لیکن یہ اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ظاہر ان دونوں نے کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کسی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہمارے اینڈ پہ والا معاملہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ بار بار ایک ہی بات آتی ہے. نہیں، ہم نے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا نا. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کرنے سے اگر ہونا ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا، ابھی تو مسئلہ ہی نہ ہوتا. بات یہ اور دوسری بات ایک اور دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ جب بالا کوٹ والا معاملہ ہوا تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، مگر ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے ہماری ملاقات کرائیں پھر ہمارے یہ معاملہ حل کریں وہ معاملہ حل کریں تو ہم پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جب مشکل وقت آیا تو ہم جا کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز دیکھ لیں، تقاریر سن لیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی. تو وہ یو رائٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پر یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں تو کیونکہ وہ جیل میں ہے پہلے ہماری ملاقات کرائیں گے پھر ہم سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اس پالیسی کی طرف جائیں گے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے. یا ہر بار پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کی بات کو بعد میں اپہولڈ بھی کیا جائے گا، خان صاحب کہیں پٹ ڈاؤن نہ کر دیں؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، ابھی جب آپ عفنان سے بات کر رہی تھی اور آپ ان سے سوال کر رہی تھی کہ وہ سنجانی کا کیس اور فلانا کیس، آئی مین ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک پالیسی بنانے کی اور وہ بھی ویزاوی ایک ٹیررزم کے لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اتنی زیادہ سرج کر گئی ہے ٹیررزم ان دا لاسٹ 1 year اور سو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان ہیز گون بیک ٹو 2006-7 میں جو پاکستان کی جو سن لے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.
उस वक्त भी पाकिस्तान टॉप के 2 मुल्कों में हो गया था उस वक्त. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये 13-14 में 15 में जाके ये चला गया था 5 मुल्कों में, और 2021 में ये 10 या 11 मुल्कों में गया था. मैं देखिए कोई वजह होती है ना, 3-4 बड़े-बड़े शहरों में. आजकल क्या हो रहा है, रोज ही तकरीबन हो रहा है ना, हर दूसरे दिन हो रहा है, रोज हो रहा है. इतने बड़े पूरा वो ट्रेन का और ये सारी चीजें, स्टिल इट इज अ लॉट. इट इज बैड. ठीक है. अच्छा, फिर जो अभी इन्होंने बात की कि वो बातें हो रही थी दरमियान में, उनसे तो मैंने उनका सवाल किया ना हुमायूं साहब के, वो क्यों नहीं रीच आउट कर रहे, उनको करना चाहिए. लेकिन मैं आपसे वो सवाल करूंगी कि उन्होंने ऑपोजिशन में होते हुए ये नहीं कहा कि हम जेल में हैं तो हमारी मुलाकात करें. मुझे याद नहीं पड़ता कि जब वो बालाकोट का जब वाकया हुआ था तो उसमें कोई इस किस्म की कोई मीटिंग्स कोई हुई थी, मुझे याद नहीं पड़ता. उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब नहीं गए थे. नेशनल नहीं वो फैटफ का था. फैटफ वाले मामले इस पे नहीं हुआ था. ठीक है ना, उसमें डिसीजन उसमें ज्वाइंट सेशन होता ना, आप ज्वाइंट सेशन, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें डिसीजन इमरान खान ने लिया था. इमरान खान ने कहा, लेकिन इमरान खान साहब थे नहीं, वो थे नहीं, उन्होंने डिसीजन लेते हैं ना, एग्जीक्यूटिव डिसीजन था ना, उन्होंने ले लिया. आप लो एग्जीक्यूटिव डिसीजन, आप कह रहे हैं कि डिसीजन ले, बस सुन लेना. हाँ, डिसीजन ले ले, हमसे मत पूछे. लेकिन जब आप मुझसे पूछते डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट टेररिज्म हमेशा ये रहा है कि पहले इसको देख लो कि इसके क्या और तरीके हो सकते हैं. टाइम नहीं है हमारे साथ. टाइम है. हम ये देखते रहे वहां वो दहशतगर्द जो है वो इंडिया से पैसे ले लेके मारते रहे. स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप एविडेंस देखें इन द पास्ट पूरी दुनिया में जितने भी टेररिज्म के मेजर हैं, चाहे आप IRA को देख लें, चाहे आप तमिल टाइगर्स देख लें, चाहे मनीला देख लें, चाहे आप इवन तालिबान को देख लें, इट वॉज डिसाइडेड ऑन द टेबल, नॉट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो आपने उसमें डिस्कस करना होता है. कामरान साहब की तरफ जाना. अफनान साहब क्विकली, मैं बस क्विकली ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में रोजाना 2-2, 3-3 धमाके होते थे. एक धमाके में 40-50 लोग शहीद होते थे. मस्जिदों में धमाके हो रहे थे, कैंटोनमेंटों में, रोड पे, हर जगह, और लोग रोजाना कत्ल हो रहे थे. उसको आज के वाकयात से मिलाना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादती है. एक बात. दूसरी बात यह है कि देखें TTP को रीसेटल किसने किया, और TTP के हार्डकोर क्रिमिनल्स को किस सदर ने अपने सिग्नेचर से, किस सदर ने किया? आरिफ अलवी साहब ने. वो आपको पता है जुलाई 2022 हाँ, जुलाई 2022 नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, वो तो पॉलिसी ये बना के गए थे ना, वो कर चुके थे, वापस ला चुके थे. मेरी गुजारिश, कोई नहीं आया दिसंबर, नहीं दिसंबर, मेरी गुजारिश, मैं आपको अभी न्यूज आइटम दे देता हूँ. दिसंबर 2021 में 150 प्रिजनर्स रिलीज किए TTP के हार्ड एंड, उसकी आपको न्यूज आइटम अभी दे देता हूँ. नवंबर 2021 के अंदर इमरान खान साहब ने रीसेटलमेंट वाला जो है वो एग्रीमेंट कर लिया था, और उसके बाद उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें वो डिफेंड कर रहे हैं इस बात को. आई हैव टू दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री. ये हुआ अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने इसको डिफेंड किया कि हाँ मैं नहीं वापस लेके आता तो मैं क्या करता. ये मेरे अल्फाज. लेकिन खैर 2022 के अंदर आप लोगों को भी उसके नहीं, उसके बाद आप वापस आ गए तो हमारे कहने पे वापस थोड़ी उन्होंने जाना था. आई अंडरस्टैंड मामला होना. लेकिन कामरान साहब, इस टाइम पर आप बलोचिस्तान में बैठे, मेरा खुद का ताल्लुक बलोचिस्तान से, वहां के हालात भी बहुत कशीदा है इस टाइम पर. वो लोग जो कि भारत से पैसे लेते हैं, पहाड़ों के अंदर कोई नाजिल तो नहीं होते ऊपर से पैसे सारे असलहे के लिए, वो इस टाइम पर फुली एक्टिवेटेड है. हमारे आपस की चपकलश जो है, दुश्मनों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वीकेंड नेशन को और वीकन करे. कामरान साहब, ना हुकूमत इस टाइम पर पहल कर रही है, ना खान साहब की जमात PTI इस टाइम पर पहल कर रही है. मौलाना साहब क्या हुकूमत को रीच आउट करेंगे कि हम लोगों को PTI के और आपके दरमियान में सालिस का किरदार अदा करने दें, जैसे अभी अफनान साहब कह रहे थे कि अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे? उसमें ऐसा है कि मौलाना साहब की तरफ से एक कमेटी बन रही है, या बन चुकी है, या बन रही है. स्पेशली जो हमारे बलोच अरकान हैं असम्बली के और बलोच उलमा हैं, उनको स्पेशली, और बाकी दूसरे उलमा, बाकी दूसरी जुबानें बोलने वाले भी, मगर और लीडिंग रोल उनको दे के कि वो जो है ना बीच में इंटरवीन करें और अपना किरदार अदा करें. वो हमने एक शुरू कर दिया हुआ है. चूंकि ये रमजान का महीना है तो रमजान में चीजें स्लो हो जाती हैं, और फिर साथ ईद है एक आध दिन के बाद. ईद के बाद देखेंगे कि उसमें मैं अभी अपने सूबाई अमीर से उठ के आ रहा हूँ, तो इसी पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरह से जो है ना इस मामले को हम सेटल करने की तरफ जाएं. अख्तर साहब से मतलब धरना उनका आया हुआ है, अख्तर मेंगल साहब से भी उनकी बात हुई, उधर भी हम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं.
تو جو जिस जगह पे किरदार अदा किया जा सकता है वो यकीन अदा किया जाएगा, मगर असल बात यह है कि उस रीजन को दूर किया जाए जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। जब तक उस वो रीजन क्या है कामरान साहब? रीजन जो है लोगों का हक जो है ना, लोगों का हक जो है उन तक ना पहुंचना, लोगों को कानून के मुताबिक डील न करना, ये दो चीजें कर दीजिए, आपको बलूचिस्तान में कोई मसला भी नजर नहीं आएगा। ये दो मसला है। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, अगर तो ये आपकी जमात मौलाना साहब कर लेते हैं तो दिस वुड बी अ बिग कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहब, सेनेटर अफनान साहब, सेनेटर हुमायूं साहब। आई होप आप मिलकर काम कर सकेंगे एटलीस्ट इस इंपॉर्टेंट इशू पे। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे। नौजवानों की जानें जा रही हैं, किसी को फिक्र नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ जो है दहशतगर्दी की वजह से हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारे सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं और दहशतगर्दों को फुल फंडिंग हो रही है दूसरी तरफ एक और वजह बन रही है हमारे नौजवानों की जिंदगी लेने पे। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में डंपर्स बेलगाम हो चुके हैं। कराची में तो ये मसला कई सालों से चल रहा है और पूछने वाला भी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर भी कल आईजेपी रोड पर डंपर की वजह से जो है वो एक हादसा पेश आया। 3 शहरियों को कुचल दिया गया। इस तेज रफ्तार डंपर ने कोई रहम की सिचुएशन ही नहीं थी, 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। अफराद की जो है वो जान चली गई। हादसे के अंदर 7 अफराद जख्मी भी हुए थे जिन्हें पुलिस ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया था। 5 गाड़ियों को टक्कर और शहरियों को कुचलने के फौरन बाद डंपर का ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया है, हर बार की तरह। 27 मार्च को फैसलाबाद के अंदर भी यही सिचुएशन हुई थी। फैसलाबाद बाईपास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसके नतीजे में 2 कम उम्र बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई थी। 9 साला इरम और 8 साला किरण मौके पर ही दम तोड़ गई थी, जबकि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद डंपर ड्राइवर फिर फरार हो गया था। इससे एक रोज कबल लाड़काना में एक ही डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचल कर मार डाला था। सिंध के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक खातून को कुचला। 4 रोज कबल इसी डंपर के कुचले जाने से मां, बेटा, बेटी सारे के सारे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए थे, जबकि वालिद जख्मी हो गया था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। रवा साल में अब तक मजमूई तौर पर कराची में डंपर की टक्कर से 17 ट्रेलर्स जो हैं वो 22 वाटर टैंकर्स और 12 मुसाफिर बसों से 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 5 फरवरी और 6 फरवरी के दरमियान मुख्तलिफ डंपर्स की जद में आकर 5 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 6 फरवरी को मलीर हॉल्ट पर डंपर की मोटरसाइकिल की टक्कर से बाप बेटा जहां बहक हो गए थे, जबकि मां जख्मी हो गई थी। और एक सबसे दिल दहला देने वाला वाकया जो था वो था जहां बाप और मां और अभी पैदा ना होने वाला बच्चा भी तीनों इंतकाल कर गए, खानदान ही मिटा दिया। ये इस टाइम पर चलता फिरता टेरर है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाग जाए, हम झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।